بہت سے لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم فارغ ہیں، ہمارے پاس بہت فری ٹائم ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھیے، جو شخص کچھ بھی نہیں کرتا تو وہ گناہ ضرور کرتا ہے، برائیاں ضرور کرتا ہے، کیونکہ فارغ انسان کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایک اسپیشل کوٹ جس کا مفہوم ہے کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے دو مواقع آتے ہیں، ایک بھلائی کا اور دوسرا برائی کا۔ اب جو محنتی ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، جس کو اپنی زندگی کی فکر ہوتی ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے، تو وہ جو بھلائی والا کام ہوتا ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہے۔ اس میں محنت بھی ہوتی ہے، اس میں مشقت بھی ہوتی ہے، اس میں رزق بھی ہوتا ہے اور اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو کہتا ہے کہ میں فارغ بندہ ہوں تو وہ اس دوسری چیز کو سلیکٹ کر لیتا ہے، یعنی کہ برائی والا کام۔ اب دوستوں کے ساتھ گھومے گا پھرے گا اور انجوائے کرتا رہے گا اور کہے گا میں فارغ ہوں، یہ بھی فارغ تو نہیں ہوا، لیکن کام کر رہا ہے، لیکن نیگیٹو میں۔ وہ کام کر رہا ہے لیکن پازیٹیو میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی زندگی میں جو مواقع آتے ہیں وہ ہوا کے جھونکے اور بادل کی طرح آتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بادل کس طرح سے گزر جاتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہوا آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ تو اس ایسی اسپیڈ میں آپ کے پاس مواقع آتے ہیں۔ اب جو ان مواقعوں کو اویل کر لے گا، ان کو حاصل کر لے گا، تو وہ کامیاب ترین بندہ بن جائے گا۔ یعنی کہ اپنی فراغت کو ان مواقعوں میں تبدیل کریں، ان محنت کے لمحات میں تبدیل کریں۔ آپ کی زندگی میں ہر روز مواقع آتے ہیں، اب آپ چاہیں اس کو جس پازیٹیو وے میں اویل کریں یا نیگیٹو وے میں اس کو جو ہے رد کر دیں اچھے مواقعوں کو۔ لیکن فراغت کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، آپ یعنی کچھ یا تو اچھا کریں یا برا کریں، اور فارغ نہ رہیے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ فارغ نہ رہیے، کیونکہ فارغ رہنے کے بہت سے نقصانات ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فارغ رہنے کے نقصانات نہیں ہیں تو آپ صرف دو دن فارغ رہ کے دیکھ لیجئے، آپ کو ہزاروں طرح کے خیالات آئیں گے، ہزاروں طرح کے وسوسے آئیں گے، اور آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کچھ برا کرنے کا سوچتا رہے گا، بھلائی اس کے ذہن میں موجود نہیں رہے گی۔ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہو، آپ کے پاس جتنا بھی رزق ہو، یعنی کہ آپ کے پاس صدیوں کے مال دولت موجود ہے، لیکن تب بھی کچھ کریں، غریبوں کی مدد کریں، جو ہے کسی گھر کی مرمت نہیں ہے تو اس کی مرمت کروا لیجئے، اچھے کام کریں، کتاب ریڈنگ کریں، بکس پڑھنا شروع کر دیجئے، علم سیکھنا شروع کر دیجئے، کیونکہ جب آپ علم سیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی میں کام اور بھی ہیں، صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، علم ایجوکیشن حاصل کرنا۔ نبی حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اپنے جھولے سے لے کر مرنے تک، یعنی کہ ایک آپ کو فراغت کب ملی؟ فراغت تو موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جب علم آپ جھولے سے لے کر مرنے تک علم حاصل کریں گے تو بیچ میں فراغت تو زیرو ہو گئی نا، فراغت مائنس ہوگی۔ تو ہمارے رسول نے ہمیں ایک روڈ میپ دے دیا ہے کہ فراغت کو مائنس کر دیا ہے۔ اب جب آپ فراغت کو اویل کرنا چاہیں گے تو نبی کی سنت کو آپ کو رد کرنا پڑے گا۔ تو آپ فراغت کوئی بھی چیز نہیں، فارغ نہیں رہنا، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اور ہر ایک انسان کے لیے جو آپ پر یقین رکھتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ رزق کی تلاش میں نکلیں، آپ کے پاس رزق بہت ہے تب بھی آپ ایجوکیشن کی تلاش میں نکلیں، علم کی تلاش میں نکلیں، کیونکہ علم کی تلاش سب سے اعلیٰ ہے اور علم کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھتی۔ تو سب سے بہترین جو کام ہے نا وہ علم والا کام ہے۔ ایجوکیشن کی طرف اگر آپ آئیں گے نا تو آپ کبھی بھی نہیں تھکیں گے، آپ کو کوئی سستی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے، اور وہ ٹائم جو ہوتا ہے صرف ایجوکیشن میں صرف ہو جاتا ہے۔ بہت سے عالم ہوتے ہیں اور وہ عالم فقط اپنے زندگی کے لمحات بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اپنے زندگی کے خیالات بتاتے ہیں کہ ہمیں فقط کتاب دے دیجئے اور مہینوں گھنٹوں کمرہ بند کر لیجئے اور کھانا صرف جو ہے دروازے کے نیچے والے حصے سے یا کسی کھڑکی وغیرہ سے بھیج دیجئے، تو ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہم اللہ کا لاکھ شکر کریں گے کہ ہمیں فراغت مل گئی، کیونکہ فراغت میں ہی ان کو کام ہے، فراغت میں ان کے پاس محنت موجود ہے، فراغت میں ان کے پاس جو ہے بہت سی ایسی چیزیں کرنے کے لیے موجود ہیں جو ان کو اعلیٰ بنا لیں گی، ان کے اقتدار کو آگے بڑھا لیں گی، ان کی قوت کو اور طاقتور بنا دے گی، ان کی محنت کو اور جذبہ دے دے گی، کیونکہ علم ایسی چیز ہے جو آپ کو پوری دنیا کی، پورے جہان کی نالج دے سکتا ہے۔ سائنس کا علم ہے، ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن میں ہر طرح کا علم ہے،
جو ہم یہ موٹیویشنل ویڈیوز دے رہے ہیں آپ کو، یہ جو موٹیویٹ آپ کو کر رہے ہیں، یہ بھی تو علم کے ذریعے ہوتا ہے، کتابیں پڑھنے سے ہوتا ہے، محنت کرنے سے ہوتا ہے، اور دوسروں کو سمجھانے سے ہوتا ہے۔ تو کسی کو سمجھانے سے کبھی مت گھبرائیں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ موٹیویشنل اسپیکر کیسے بنتا ہے، اور اس کے تناظر میں ایک بہت اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ موٹیویشنل اسپیکر کیسے بنیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں چھوٹی عمر نہیں ہے، مجھ سے بھی بہت ایسے بچے موجود ہیں، جیسے حماد صافی موجود ہے، اس نے بہت بچپن سے جو ہے موٹیویشنل اسپیکر والا کام شروع کیا، اور ہم بھی جو ہے بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اپنے ہی علاقے میں، لیکن میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر یعنی یوٹیوب پر اور فیس بک پر ابھی آئے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں پر بھی عزت وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت و ذلت صرف فقط اللہ کے ہاتھ میں، اگر وہ دینا چاہے گا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر وہ نہ دینا چاہے گا تو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو ہمیں بس کام کرنا ہے، اگر دو بندے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہماری بات منتقل ہو رہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تصویر کا اعلان کیا تھا، تبلیغ کی شروع کی تو ان کے پیچھے نماز 2 یا 1 بندہ پڑھتا تھا، لیکن نبی رسول کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ کچھ لوگ تو ہیں جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم جو ایجوکیشن والے ہوتے ہیں، انسٹرکٹر جو ہوتے ہیں، تو وہ فقط اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم ایجوکیشنل ویڈیوز رکھیں گے تو ہمیں بہت پڑھائی کرنی پڑتی ہے، کتاب کو کھنگالنا پڑتا ہے، اور ماحول میں جو ہے دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، گھنٹوں ان کو سمجھاتے ہیں، جب تک ان کے ذہن میں مائنڈ میں وہ بات سیو نہیں ہو جاتی تب تک ہم ان کو باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو ہے ہم فقط اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں تو علم مل رہا ہے، ہماری تو ایجوکیشن بڑھ رہی ہے، ہماری تو نالج بڑھ رہی ہے، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ ایک بندہ بھی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن ہماری بلڈ اپ تو ہو رہے ہیں، ہم تو اپنے جو ہے اقتدار کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہم تو اپنی قوت کو آگے فروغ دے رہے ہیں، تو ہم فراغت سے بچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اور اس میں بہت عزت ہے، اور اللہ عزت دینے والا ہے۔ آپ کے پیارے محمد موٹیویٹر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔